جو کام کسی ولی نے نہیں کیا، جو کام کسی نبی نے نہیں کیا، وہ کام جب ہم نے دیکھا سرکار گوھر شاہی چٹکی بجانے سے پہلے کرتے ہیں کہ سرکار مجھے عرش الہی پر لے گئے، اس کے بعد سرکار کہاں گئے یہ نہیں پتا چلا۔ مجھے اللہ نے کہا کہ یونس تیرا جو مرشد ہے نا وہ میرا بھی رب ہے، پتا چلا۔ مجھے اللہ نے کہا کہ یونس تیرا جو مرشد ہے نا وہ میرا بھی رب ہے، پتا چلا۔ مجھے اللہ نے کہا کہ یونس تیرا جو مرشد ہے نا وہ میرا بھی رب ہے، یونس تیرا جو مرشد ہے نا وہ میرا بھی رب ہے۔ اللہ کے بیٹے کی امت پر عذاب نہیں آتا تو اللہ کے باپ کے ماننے والوں پر عذاب کیسے آئے گا؟ نہیں آتا تو اللہ کے باپ کے ماننے والوں پر عذاب کیسے آئے گا؟ اللہ کے باپ کے ماننے والوں پر عذاب کیسے آئے گا؟ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے یونس الگوہر کا بیان سنا۔ یونس الگوہر نے اپنے اس بیان میں کئی کفریہ جملے نکالے ہیں۔ پہلی بات انہوں نے یہ کہی کہ جو کام کسی ولی نے، کسی نبی نے نہیں کیا، وہ کام گوھر شاہی نے چٹکیوں میں کر دیا۔ آپ اندازہ لگائیں، اس کا پیر ہے نا، پیر کتنا ہی بڑا ہو جائے نبی سے آگے بڑھ نہیں سکتا، بلکہ پیر ایک ادنا سے ادنا صحابی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا، نبی تو دور کی بات ہے۔ اور یہ کہہ رہا ہے کہ جو کام نبی نہیں کر سکے وہ میرے پیر و مرشد نے کر دیا۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک کفریہ جملہ اس نے یہ استعمال کیا۔ دوسرا انہوں نے یہ بات کہی کہ میرے پیر و مرشد گوھر شاہی مجھے عرش الہی پر لے کر گئے۔ کتنی بڑی توہین ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ پوری امت مانتی ہے کہ اللہ کے عرش پر اگر کوئی ذات گئی ہے تو ہمارے اور آپ سب کے سردار سرور کونین سید الثقلین امام القبلتین سرور کائنات خلاص موجودات وجہ تخلیق کائنات امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ پوری امت مانتی ہے آپ کے علاوہ کسی کو اللہ نے اپنے عرش پہ نہیں بلایا، لیکن یہ کمبخت کہتا ہے کہ ہمارے پیر و مرشد گئے تو گئے، مجھے بھی لے کر گئے۔ آپ اندازہ لگائیں، اس جملے میں اس نے دعویٰ کیا ہے کہ میرا پیر و مرشد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑا ہوا ہے، کیونکہ نبی تو اوپر گئے تھے عرش پہ، راستے میں سدرۃ المنتہا پہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی رک گئے، تنے تنہا سرور کائنات کو جانا پڑا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو کسی کو لے کر نہیں گئے، لیکن میرا پیر و مرشد اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا ہے کہ مجھے بھی ساتھ لے کر گئے۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، نعوذ باللہ۔ یہ کفریہ جملہ ہے، اپنے پیر و مرشد کو سرور کائنات سے بڑا بنا کر پیش کیا ہے۔ اور آگے دیکھیں، تیسرا جملہ یہ کہتا ہے جب میرے پیر و مرشد وہاں لے کر گئے تو وہ کہاں گئے مجھے پتہ نہیں چلا، لیکن اللہ نے مجھ سے کہا، کیا کہا؟ اللہ نے مجھ سے یوں کہا کہ یونس تیرا جو مرشد ہے نا وہ میرا بھی رب ہے۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جتنی دفعہ پڑھی جائے لا حول اتنا ہی کم ہے۔ پوری کائنات جانتی ہے، قرآن کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو تمام جہان والوں کا رب ہے۔ اللہ تو نبیوں کا رب ہے، رسولوں کا رب ہے، فرشتوں کا رب ہے، پوری کائنات کا اللہ رب ہے۔ یونس الگوہر کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، اس کا رب بھی اللہ ہے، اس کے پیر و مرشد کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، سب کا رب اللہ ہے۔ لیکن یہ کمبخت ملعون لعین دجال کذاب یہ کہہ رہا ہے میرا پیر و مرشد اللہ کا رب ہے، اور یہ کہہ رہا اللہ کہتا ہے، اللہ پہ بھی الزام۔ قادیانی نے ایسا جملہ استعمال نہیں کیا ہوگا، بڑے سے بڑے کافر نے ایسا جملہ استعمال نہیں کیا ہوگا جو جملہ یہ ملعون کہہ رہا ہے۔ اب مسلمان فیصلہ کریں، جو اس قدر خراب اور کفریہ جملہ زبان سے نکالتا ہو اور کہتا ہو، جس کا ایسا عقیدہ ہو، وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟
ہرگز ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا، جو اس کو مسلمان سمجھے گا وہ بھی کافر ہوگا۔ فقہاء کرام لکھتے ہیں من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر، جو ایسے ملعون آدمی کے جہنمی ہونے کے سلسلے میں اور کافر ہونے میں شک کرے، ایسا آدمی بھی کافر ہے۔